حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ ہے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس جو کہ پتھر کی سلوں کے اوپر کندہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، در حقیقت یہ انہی کا قرآنک ورشن ہے، وہی احکام عشرہ ہیں جو کہ یہاں پر ان الفاظ میں، الفاظ مختلف ہیں، احکام وہی ہیں۔ اور یہ گویا کہ اسلامی معاشرے کا بنیادی طور پر جسے ہم بلو پرنٹ کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کوئی بڑی عمارت بننی ہو تو پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے ایک نیلے کاغذ کے اوپر، بلو پرنٹ۔ یہ اسلامی معاشرے کا بلو پرنٹ ہے۔ اسلامی معاشرے کے خصائص کیا ہیں، نمایاں اوصاف کیا ہیں، اس میں ویلیوز کیا ہیں، سوشل ایولز کا کیا تصور ہے، کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کن چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت پیچھے لگو ایسی چیزوں کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ توہمات، خامخواہ کا توہم ہے، وہم ہے، توہمات چلے آ رہے ہیں سینہ بہ سینہ، نسل بعد نسل، بعض چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، حالانکہ ان کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی منطقی دلیل ہے۔ علم دو طرح کا ہے، جیسے کہ علامہ ابن خلدون نے بہت ہی خوبصورتی سے سمو دیا تھوڑے سے الفاظ میں، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو طرح کا ہے، یا تو ابدان کا، فزیکل باڈیز کا علم ہے جسے ہم فزکس کہتے ہیں، طبیعیات کا علم ہے، یہ ساری چیزیں اسی کی شاخ ہیں، کیمسٹری بھی اسی کی شاخ ہے، باقی یہ ساری شاخیں در شاخیں ہوتی چلی گئی ہیں۔ ابتدا میں ایک ہی لفظ طبیعیات اس کے لیے تھا۔ اور علم الادیان، دین کا علم، یہ علم جو ہے یہ آسمان سے آتا ہے وحی کی شکل میں انبیاء کے پاس، اور پہلا علم جو ہے وہ انسان نے دنیا میں خود سیکھا ہے، قدم بقدم، قدم بقدم، قدم بقدم چل کر۔ سائنس کیا ہے؟ کبھی ہمارے بڑے آباء و اجداد جو رہتے تھے کہیں غاروں میں، نہ بھی کوئی سائنس تھی نہ کوئی انرجی کا سوال تھا، کسی نے دیکھا کہ اوپر سے کوئی پتھر گرا ہے پہاڑ کا، اور وہ نیچے بھی چٹان تھی، اس پر جب ٹکرایا ہے تو آگ کا شعلہ پیدا ہو گیا۔ اس آبزرویشن کو لے کر اس نے پھر ویریفائی کیا، پتھر کو پتھر سے ٹکرایا، آگ نکل رہی ہے۔ گویا کہ آگ ایجاد ہو گئی، آگ اس طریقے سے انسان نے ایجاد کر لی۔ یہ پہلی سورس آف انرجی ہے جو انسان نے تلاش کی ہے اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے دیکھا ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر، لیکن اس کا ہانڈی کا ڈھکنا ہل رہا ہے، بھئی اس کو کون ہلا رہا ہے؟ کوئی ہاتھ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا جس نے اسے ہلایا ہو۔ غور کیا، معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے پانی سے، جو بھاپ پیدا ہو رہی ہے وہ اٹھا رہی ہے اس کو۔ تو اس سے اب سٹیم کی انرجی معلوم ہو گئی ہمیں۔ اب اس سے سٹیم انجنز بن گئے اور ٹرینیں دوڑتی پھر رہی ہیں، اور کیسی کیسی سپیڈ سے جو انجن جو دوڑتا جا رہا ہے۔ تو یہ رفتہ رفتہ انسان نے علم حاصل کیا ہے۔ تو ایک ہے یہ علم کائنات کا، اور اس کے اندر جو قوانین طبعیہ کار فرما ہیں ان کا علم حاصل کرنا، اور ان کو حاصل کر کے ان کو پھر ایکسپلائٹ کرنا، یوز کرنا، استعمال کرنا۔ اگر آگ کا استعمال ہو گیا تو کھانا پکانا سیکھ لیا انسان نے، ورنہ پہلے وہ کچی سبزیاں اور کچا جو ہے وہ دانے کھاتا ہوگا، اور اس کے علاوہ کیا، یا کچا گوشت، جانور شکار کیا اور کچا گوشت کھا گیا، اس کے بعد اس نے پکانا سیکھ لیا، سٹیم انجن چلا لی وغیرہ وغیرہ۔ تو علم دو ہیں، یا تو کوئی شے وحی سے ثابت ہو تو سر آنکھوں پر، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وحی میں ہے ثابت، تسلیم، اور یا کوئی شے پھر ہمارے سائنٹیفک نالج کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، ویریفائبل ہو۔ ان دو کے علاوہ تیسرا علم کوئی نہیں ہے۔ اب جیسے یہ اسٹرالوجی ہے، ہاتھوں کو دیکھتا ہے، فلکیات سے اندازہ کرتے ہیں، یہ ستاروں کے اثرات ہیں، یہ اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں اسٹرالوجی کے۔ اب یہ دن آپ کے لیے اچھا ہے، کیسا ہے، منحوس ہے، اچھا ہے، بھلا ہے، یہ سب بکواس۔ سختی کے ساتھ روکا گیا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، حالانکہ ان کے اندر کوئی جزوی حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے مت پڑو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
ہرگز پیچھے نہ لگو ایسی چیزوں کے کہ جن کے لیے تمہارے پاس کوئی پختہ علم نہیں ہے۔ علم جیسا کہ میں نے عرض کیا یا وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے نبی پر، وہ علم ہے، اور یا علم انسانی ہے، اس کے ضمن میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً ہم نے جو تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے اور دماغ دیا ہے۔ فؤاد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے دل، یہ عربی کے استعمالات میں سے ہے، لیکن اگر اس کا آپ مادہ دیکھیں، فائدہ، فعید، فائدہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد فے کا نشان ڈال دیتے ہیں اور کچھ آگے لکھا ہوتا ہے فائدہ، اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس سے یہ لفظ بنا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ ہے انسانی علم، کان نے سنا، آنکھ نے دیکھا، دماغ نے اس میں جو کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، جو بھی سینس ڈیٹا اس کے اندر فیڈ ہوا ہے اس کا نتیجہ نکالا، پروسیس کیا، اور میموری میں اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اس سے ٹیلی کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک نیا علم جو ہے انسان کو حاصل ہو گیا، اور وہ بھی اس نے اپنی میموری کے اندر فیڈ کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اگلا قدم ہوگا، اس کے بعد اگلا قدم ہوگا، اگلا قدم ہوگا۔ یہ جو ہم نے تمہیں یہ اعلی علم جو ہے، حصول علم کے جو آلات ہم نے عطا کیے، ان کو جو ہے استعمال کرو۔ در حقیقت یہی ہے وہ جذبہ جو قرآن نے پیدا کیا کہ توہمات کو چھوڑ کر علم کی پیروی کرو۔ علم یا وحی کا علم، اور یا پھر علم سائنس کا علم۔ سائنس کا علم وہ ہے جو ہمیں حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے سینس ڈیٹا کو ہمارا دماغ کا کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، پھر اس نتیجے کو ویریفائی بھی کر لیا جاتا ہے۔ پانی کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، اس کی ہائیڈرولسس کر دی گئی اور واقعتاً دو گیسز وجود میں آ گئی، اور پھر مزید اس کو تجربے سے واضح کرنے کے لیے ان گیسز کو جمع کیا، اسپارکنگ کی، اور پانی بن گیا۔ یہ گویا کہ علم ہے، اور فؤاد ہے کسی شے سے نتیجہ نکالنا۔ کہتے ہیں یہ لحم فعید، جب گوشت کو جو ہے پوری طریقے سے بھون لیا جائے، اس میں سے پانی وانی نکل جائے، تو اس کو فعید کہتے ہیں، یہ جو ہے بھنا ہوا گوشت۔ تو دو تین چیزیں یہاں بیان ہوئی ہے۔ انسانی علم جو ہے، ایک ہے ڈیوائن نالج جو وحی کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ قرآن ہے، وہ تورات تھی، وہ انجیل تھی، یا اور نبیوں کو جو وحی آئی ہے وہ تھی۔ یہاں دوسرے علم کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ جیسے کبھی پہلے یہ خیال تھا کہ یہ ہماری زمین جو ہے یہ ایک گائے یا بیل کے سینگ کے اوپر ہے، کھڑی ہوئی ہے، وہ اس بیل کا جو ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ دوسرے سینگ کے اوپر لیتی ہے اس زمین کو، تو وہ زلزلہ آتا ہے۔ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ جبکہ وہ گائے جو یا بیل جو ہے وہ اپنا سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ بھائی اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی قرآن میں، کوئی اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں، کوئی آپ کے تجربے میں، کوئی سائنس کی اکتشافات میں کوئی دلیل نہیں، توہمات ہے جو چل رہے ہیں۔ توہمات سے تعلق منقطع کر کے علم پر اپنے موقف کی بنیاد رکھنا، یہ ہے در حقیقت قرآن مجید نے جو انقلاب برپا کیا ہے علم کے میدان میں۔ یہی وہ شے ہے جسے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ چیز مسلمانوں نے یورپ میں انجیکٹ کی، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، کارڈووا کی یونیورسٹی، ٹولیڈو کی یونیورسٹی، گریناڈا کی یونیورسٹی، غرناطہ اور قرطبہ اور طلیطلہ کی یونیورسٹیوں سے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کے نوجوانوں نے آ کر یہ علم سیکھا، اور پھر اس کے ذریعے سے یورپ کے اندر رینائسنس، احیاء علوم کی تحریک چلی، اصلاح مذہب کی تحریک چلی، پھر انہوں نے سائنس ایجاد کی، سائنس میں کتنی ترقی ہوئی، آج کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج وہ سائنس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے، واقعہ یہ کہ اس کی اونچائی تک میرے لیے دیکھنا ممکن نہیں، ٹوپی گرے گی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آج سائنس وہاں پہنچ گئی، لیکن اس روح کو بیدار کرنے والا قرآن ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے منطق دو طرح کی ہے، ایک منطق استخراجی، ڈیڈکٹیو لاجک، اور ایک ہے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر منطق استقرائی، انڈکٹیو لاجک۔ انڈکٹیو لاجک سے انسان کو انٹروڈیوس کرانے والا قرآن ہے،